گائز آج ہم پھر قرآن میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لے کے حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں اچھے ویوز ملے تھے اور اس اچھے ویوز کی وجہ سے اچھا رزلٹ ملا تھا، تو اس کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو قرآن کی تفسیر بتائیں، سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بتائیں۔ سو گائز میں ہوں حافظہ رافیہ آپ کے ساتھ۔ سٹارٹ کرتے۔ ٹھیک، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ قرآن کا جز ہے، قرآن کی اساس ہے۔ یعنی کہ ایک حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت مجھے بار بار پڑھنے کے لیے مجھ پہ نازل ہوئی۔ یہ سورت جو ہے حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین ہی السبع مثانی والقرآن العظیم۔ سورہ الحمدللہ رب العالمین، سبع مثانی اور قرآن عظیم جو مجھے عطا ہوئی۔ اب بار بار کیا مطلب ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں دورا کر پڑھی جاتی ہیں اور یہ حرکت میں پڑھی جاتی ہے۔ یہی سورۃ الحجرات جو کہ حامیم سپارے میں ہے، اس میں فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 7 آیات ایسی عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت اور قرآن ہے۔ اچھا، سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ قرآن مجید کی جو تفسیر میرے تجربے اور میرے پڑھائی کے مطابق جو کہ میں نے ابھی تک سمجھی ہیں کہ ہر ایک الگ الگ فرقے کی الگ الگ طریقے سے بتائی گئی ہے، سب اپنے اپنے معلم کے طور پہ ہیں۔ آسان اگر آپ حدیث تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی، تو وہ آپ کو مل جائے گی ڈاکٹر اسرار احمد سے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی جس طریقے سے انہوں نے ٹرانسلیٹ کری ہے قرآن مجید کی، مجھے یہ لگتا ہے بہت آسان طریقے سے یہاں سے آپ کو اس ان کے علاوہ کوئی اور سمجھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر معلمین میں دیکھ لیں تو مولانا مودودی سے آپ کو مل جائے گی۔ اب ہم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تین آیت میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہے کہ حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جز نہیں ہے، یعنی قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ قرآن کے اندر ڈالی گئی ہے۔ ایک ہی جگہ ہے وہ جہاں فرمایا گیا ہے، اور وہ ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ابھی تک جو ہے الحمدللہ کی 3 آیت پڑھی ہیں۔ اس میں الحمدللہ رب العالمین میں فرمایا گیا ہے کہ کل شکر اور کل ثنا جو ہے وہ تمام جہانوں کے پروردگار اور ہمارے مالک جو رحمان ہے، رحیم ہے، نہایت مہربان ہے، جو سزا کا دن کا مالک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید میں فل ایک آیت ایک لفظ پڑھنے سے آپ کو صرف اس لفظ کا معنی پتہ لگے گا، لیکن جب آپ پراپر پڑھیں گے تو آپ کو اس کا پراپر مطلب بتے گا۔ یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین یعنی کہ کل کائنات، کل شکر، کل حمد و ثنا اس رب تعالیٰ کے لیے ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، ٹھیک ہے نا، جو سزا کا مالک اور مالک و مختار ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو آپ کو اس طریقے سے سمجھ میں آئے گا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہے کس کو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، پھر وہ ہم تک پراپر آئی ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین کو اس کو تھوڑا سا اور میں ٹرانسلیٹ کر دیتی ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ وہ مختار ہے، وہ ہمارے مالک ہیں۔ تو یہاں ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا، یعنی کہ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کے مطابق جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، کسی کی وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، کسی کے وہاں روز نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا، کسی کا جھوٹ نہیں چلے گا، کسی کو چھوٹ نہیں ملے گی، کسی کے متعلق کسی کو کوئی مدد نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ ہے قل حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ میں پھر سے 3 آیت کو بتا رہی ہوں۔ قل حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کل کائنات کا اگر آپ کو یہ ایک پتا بھی نظر آ رہا ہے نا، تو اس میں بھی جو اس پتے کے اندر خاصیت ہے یا کوئی پھول کے اندر خاصیت ہے، کتنے کے ہمیں خوبصورت خوبصورت پھول نظر آتے ہیں، تو الگ الگ تعریف ہوتی ہے ان کی، جیسے روز کی الگ ہوتی ہے، لیلی کی الگ ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کا اپنا ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہوئی ہے، ایک اس کے اندر کمی رکھی ہوئی ہے، ایک اس کے اندر خاصیت رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ تمام، اگر آپ پھول کی تعریف کر رہے ہو تو پھول کی تعریف نہیں کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، کیونکہ انہوں نے وہ چیز بنائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر رحمان الرحیم میں بھی یہی بات آ جاتی ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر آ جاتا ہے، اور رحمان الرحیم میں اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، ہمارے ہم پہ رحم فرمانے والے ہیں، رحیم ہیں، ہمارے لیے دل نرم رکھنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے جزا و سزا کا مالک و مختار، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ مالکی یوم الدین پہ آ جاتا ہے۔ اب ہم دوسرے آیت پہ کنسنٹریٹ کریں گے، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ 2 ایک الگ الگ حروف ہیں، پہلے تو آپ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور جس مدد چاہتے ہیں اور پھر چاہتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ آپ کا کنسیپٹ ہو گیا۔ اب آپ کو سیدھی سی کنسیپٹ میں اگر میں سمجھا دوں تو یہ بات یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایک معاہدہ ہو رہا ہے اس آیت میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ میں تجھ سے مدد مانگوں گا اور تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہینڈ شیک کر رہے ہیں۔ ہینڈ شیک کا صحیح تصور یہ ہے کہ ایک جگہ حدیث قدسی سے بیان کیا گیا ہے، حدیث قدسی کی روشنی میں آپ کو حدیث دکھا بھی دوں گی اور حدیث کی پکچر بھی دے دوں گی، لیکن حدیث کی پکچر آپ کے پاس آنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا آگے ایک اس کا اور نقطہ سمجھا دوں کہ یہاں صرف بندگی سے فیصلہ نہیں ہوتا کہ آپ کہہ رہے کہ آپ بندگی کرو، لیکن اصل میں نماز پڑھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا ہے، لیکن اصل میں یہ چیز ہوتی نہیں ہے، جس میں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ واو! تو جو اصل میں یہ ہمارا ہینڈ شیک ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سیدھا کہ ہمارے اوپر کچھ مسلمان، کچھ مومنین کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو جانا، ایسی کپکپی طاری ہو جانا کہ جو ہے کہ ہم تیری ہی بندگی کا وعدہ کر رہا ہوں یا ارادہ کر رہا ہوں کہ تیری بندگی کی تیرا بندہ یا بندی بن کر زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی، ٹھیک ہے نا۔ اس کا یہ کنسیپٹ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے آگے چلنا ہے، آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب میں نے اس آیت کو جلدی بیان کر دیا، اس میں نے 2 آیتوں کا ذکر ایک ساتھ کر دیا ہے، حالانکہ یہ دو ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت بخش،
سیدھی راہ کی راہ ان لوگوں کو جن پر تیرا انعام ہوا، اور نہ تو مغضوب ہوئے اور نہ ہی گمراہ ہوئے۔ مغضوب مطلب ہوتا ہے کہ اپنے راستے سے نہیں ہٹے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں اس کا مسئلہ کیا ہے۔ اس میں ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم مطلب ہدایت کا دوسرا درجہ، سیدھا راستہ دکھایا جائے۔ ہدایت کا آخری ہے انگلی پکڑ کر سیدھے راستے پر چلایا جائے، جیسے بچوں کو لے کر چلایا جاتا ہے نا۔ لہٰذا سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا میں یہ ساری مفہوم شامل ہے۔ اچھا جی بھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اگر آپ اہدنا الصراط المستقیم پہ آئیں گے تو یہ وضاحت ہے دو طرح کی۔ صراط مستقیم وضاحت ایک مثبت انداز میں ہے کہ ایک منفی انداز میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثبت انداز میں ہے کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے انعام نازل فرمایا، ٹھیک ہے۔ یہ مضمون جا کر سورۃ النساء میں کھلے گا، جو کہ منعم علیہم 4 گروہ ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اچھا پھر یہاں پہ ہم آ جائیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور پھر یہاں پہ ہے جو لوگ صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہیں۔ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان میں فرق یہ ہے کہ جو شراط نفس پہ چلے گئے، جیسے کہ پتہ ہے ان کو صحیح راستہ کیا ہے، پتہ ہے ان کو نماز کیا ہے، پتہ ہے ان کو قرآن کیا ہے، پر لیکن انہوں نے اپنی من کی کری، ٹھیک ہے نا۔ وہ اب غلط راستے پہ چلے گئے، تو ہمیں ان کے جیسا گمراہ نہ بنانا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا، اور پھر اور ہمیں ایک جو ہے نا اچھی زندگی عطا کرنا۔ اب یہاں میں نے آپ کو 2 طریقے اس نے بتائے ہیں صراط مستقیم کے 2 راستے، ایک منفی ہے ایک مثبت ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا۔ منفی آپ کو پتہ لگ گیا ہے، شراط نفس ہوتا ہے، اور جو مثبت ہے وہ آپ کو ابھی میں نے بھی بتایا تھا کہ اس میں پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جی مجھے جو ہے انعام نازل فرما، مجھے جو ہے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو لوگ سیدھے راستے پہ چلے تھے، جیسے کہ اہدنا الصراط المستقیم میں آتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا اور ہمیں ہدایت دے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں آ جائیں گے ہم یہاں پہ آگے مغضوب علیہم، ٹھیک ہے نا۔ مغضوب علیہم کے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ان کے پاس شریعت میں موجود ہے، لیکن شراط نفس اور تکبر کی وجہ سے وہ غلط راستے پر چل پڑے، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ جو یہود لوگ تھے وہ شراط نفس پہ چل رہے تھے، تو شراط نفس پہ چلتے ہوئے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قرآن کی چیزیں ان کو سب کچھ ملا، لیکن انہوں نے جو ہے قرآن کی نہیں استغفر اللہ، ان کی اپنی جو کتاب ان پہ نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ کے ذریعے، انہوں نے اسے جو ہے کیا کیا ہے، اسے آگے پیچھے کر دیا، اور سارا اس کے ساتھ اپنا نفس والا تمام ان لوگوں نے سارا کیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ڈھیل دی تھی، لیکن انہوں نے نہیں مانی، ٹھیک ہے نا۔ وہ صراط مستقیم کے راستے پہ نہیں چلے، سیدھی ماننے کی بات یہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو پھر ان کے ساتھ انہوں نے غلط کیا، پھر اس کے بعد یہ کیا ہے کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا تھا، یہ غلط کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا صراط نفس کے راستے پہ ہیں کہ اللہ کے سوا آپ کسی اور کو مان رہے ہو، جیسے ہندو ہو گئے، لیکن ہندو تو پراپر مشرک ہے نا۔ ابھی ہم مثالیں ان لوگوں کی دے رہے ہیں جو کہ جن کو علم ملا اللہ کا، جیسے توریت، انجیل، زبور، اب اس کو جو ہے نا یہ رد کر کے جو ہے آگے بڑھ گئے، تو اس کو شراط نفس کہتے ہیں۔
اور ضالین بھی انہوں میں سے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. جو ضالین ہے، جو ضالین لفظ ہے، یہ شرارت نفس اور تکبر کی وجہ سے آگے اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے اوپر کیا ہے. جو نصارہ تھے نا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ختم کر دیا، کیونکہ ضالین مطلب نصارہ. ٹھیک ہے، اب ہم آپ کو حدیث قدسی بیان کریں گے. میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اس کا نفس حصہ میرے لیے، حصہ نفس اور میرے بندے کے لیے ہے. اچھا یہ آپ کو نا یہ تمام صورت کی اللہ تعالیٰ جو ہے نا بتا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، میں اس میں آپ کو شارٹ طریقے سے بتا دوں گی آرام سے. ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ میرا بندہ میرا شکر کرے، رحمان الرحیم جو ٹھیک ہے نا میری حمد ثنا کرے. ٹھیک ہے، اہدنا الصراط میں، کیونکہ مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑھائی بیان کی. یہ سب اللہ تعالیٰ جب الحمدللہ میں یعنی کہ نماز میں دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سنایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ یہ پوری حدیث ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر مسلم شریف میں مل جائے گی آپ کو. اس کے بعد یہاں جیسے الحمدللہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف، مجھے طلب کیا، مجھے پکارا. ٹھیک ہے نا، اس نے پھر میری حمد و شکر کی، میری تعریف کی. ٹھیک ہے نا، پھر رحمان الرحیم، پھر میرا حمد ثنا کی، پھر مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، اس نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی. پھر اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے اوپر اپنے آپ کو سپرد کر دیا. یہ آکن آپ کہ سب سے زیادہ ضروری یہ خلوص والی آیت ہے. اس کے بل پر ہی میں خاص جو ہے نا الحمدللہ کی تعریف بہت خوبصورت بیان ہوتی ہے. اور پھر یہاں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے، مشترک ہے. میں نے اپنے بندے کو بخشا اور جو اس نے مانگا. ٹھیک ہے نا، یہ حصہ قول و قرار اور سے ہے. پھر یہاں چلتے ہیں. اے اللہ میرے بندے کے ہینڈ شیک اور سارا کچھ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر دیکھیے یہ حصہ کل کا کل میرے بندے کے لیے، اور میرا بندہ جو کچھ مجھ سے طلب کیا اور جو مجھ سے بخشا. ٹھیک ہے، آپ کو یہ تمام چیز جو میں نے بتائی ہے اس کا صرف آنسر یہی ہے کہ ہماری جو یہ صورت ہے یہ صرف اور صرف ایک صورت نہیں ہے، یہ سب سے بڑی صورت ہے. اس پورے قرآن مجید کی سب سے طاقتور صورت ہے، اور اس کا جز یہ صورت پورے قرآن کا جز ہے، جسے بار بار پڑھنے کا خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور اس کو ایسے نہیں کہ نماز میں آپ بار بار پڑھ لیں، اس کو آپ ویسے بھی بار بار پڑھ سکتے ہیں. اس کی تاثیر تفسیر ابھی آپ نے میرے سے سنی ہے، میں نے یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر سے نکالی ہے، مین پوائنٹ نکالے ہیں. اس کو آپ کہیں سے بھی خرید سکتے ہیں. میں نے یہاں یہ لاہور سے خریدی ہے. باقی مولانا مودودی کی بھی تفسیر میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو ان کی بھی تفسیر بیان کر دوں گی. دراصل ہم پاکستان میں بہت ساری تفسیر پڑھتے ہیں، بہت سارے معلم ہیں، بہت سارے ان کے تجربات ہیں، ان کے نظریات ہیں، جو انہوں نے علم سے حاصل کیا، پڑھا کے انہیں سمجھ میں آئی، انہوں نے فیل کیا، احساس کیا. کیونکہ اسلام جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے جب ہم اس میں پڑھتے ہیں، جب اس میں ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہم آگے دیتے ہیں صرف اور صرف باری تعالیٰ کی رضا کے لیے اور سیدھے رستے پہ لوگوں کی ہدایت کے لیے. ٹھیک ہے نا، یہ کام ہم صرف اس لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور اسی لیے تمام معلم کا تجربہ اور ان کا نظریہ بھی ضروری ہے. لیکن جو میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے میں وہ اس میں آپ کو شیئر کروں گی کہ آپ ڈاکٹر اسرار اور جو ہے ڈاکٹر اسرار اور اس کے علاوہ مولانا مودودی کی
تفسیر ضرور دیکھیں، ان کی تفسیر میں کیا ہے، ان کی تفسیر میں کیا ایکسٹرا ہے۔ ڈاکٹر اسرار کی تفسیر میں آپ کو یہ مل جائے گا کہ ڈاکٹر اسرار کی جو تفسیر ہے وہ انتہائی آسان لفظ میں بیان کی گئی ہے، اور ہر طریقے سے اس کے اندر ایک نالج ہے، ایک خوبصورتی ہے جو مجھے بڑی پسند آتی ہے۔ میری اپنا ایک ایکسپیرینس ہے کہ وہ ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اور جو مولانا مودودی کی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ مولانا ہے، انہوں نے ہر ایک پوائنٹ کو مختلف طریقے سے بیان کیا ہے، ان کا ہر ایک تفسیر مطلب کھل کر بیان ہونا، ٹھیک ہے نا، ان کا ہر ایک لفظ کا جز ہے، اس کے اندر کہانی اور وہ کہاں سے آئی ہے وہ سب کچھ ہے۔ باقی جو الگ تفسیر میں نے پڑھی ہیں ان میں مجھے خاصا مزہ نہیں آیا، تو میں آپ کو ریکمینڈ تو نہیں کروں گی، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جزاک اللہ خیر۔